جو ہی دوسرا 1000 برس شروع ہوا اسلام کے اندر تو مجددین کا یہ سلسلہ بر عظیم پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ بلا اتفاق مجدد الف ثانی ان کا نام ہی یہ پڑ گیا. شیخ احمد سرندی نام تھا لیکن نام پڑ گیا مجدد الف ثانی. الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد. اور انہوں نے دین کی اس وقت یہ تجدید کی کہ تصوف کے ذریعے جو گمراہیاں آ گئی تھیں تو میں مختصراً عرض کروں کہ سنت کی طرف زور دیا کہ سنت کو اپنائیں. اسی طرح ان کے بعد شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ انہوں نے دیکھا کہ اصل شے اور کمزوری کیا ہے کہ مسلمانوں نے اصل شے اور مرکز کو قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے. اس سے دوری پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے ایک طرف تو قرآن کی طرف توجہ دلائی، اس کا ترجمہ کیا، اسی طرح دین میں باقی کاموں میں انہوں نے اسلامی سیاسیات، معاشیات، ان سب کے اوپر جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی توجہ دلائی. ہاں حدیث کی بھی تشریح کی اور ایک طرف قومی کردار بھی ادا کیا. اچھا یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو کچھ نہیں کہا، کوئی رنگیلا شلا کے خلاف کوئی تحریک، کوئی موومنٹ نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان میں جان ہی نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہی گویا اب شاید کار عبث ہو. لہٰذا انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا کہ ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تمہارا آنا ضروری ہے. اور دوسری طرف حجت اللہ البالغہ جیسی مارکۃ الآراء کتابیں اور تدبیر منزل جس کو آج دنیا نے جا کر کسی انداز میں پہچاننا شروع کیا، وہ بھی غیروں نے، امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی یہ جو آخری منزل ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نوع انسانی دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیٹھ کر قوموں کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بحث کرے گی. ان سارے مسائل سے نکلتے ہوئے نوع انسانی کو وہاں پہنچنا ہے. بہرحال شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی توجہ سے وہ جو روح انہوں نے پھونکی اپنے شاگردوں کے اندر، اس سے سید احمد شہید وہ پیدا ہوئے اور ان کی کوششیں عملی اعتبار سے جو ہے وہ میدان میں آئیں. لیکن رات اور گہری ہوتی چلی جائی. 1857 میں آ کر پورے طور پر وہ عمارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی وہ زمین بوس ہو گئی. اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جتنے مجددین تھے ان کا کام جزوی نظر آتا ہے ہمیں. وہ کیوں نظر آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے یہ ایک قصر کی مانند ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے، اور جب میں دنیا میں آیا ہوں آخری نبی کی حیثیت سے تو اس بلڈنگ میں خلا تھا، ایک روشن دان جتنی جگہ خالی تھی، میں نے آ کر اس کو مکمل کر دیا. اب یہ نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اور عملاً بھی تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کر دیا ہے. لہذا اس بلڈنگ میں کہیں دراڑ آئی، کہیں خراش آئی، کہیں کوئی کمزوری آئی تو ان سارے مجددین نے کیا کیا کہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. لیکن 1857 میں آ کر حالات بالکل بدل گئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہوتے 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 اس کا قانونی حصہ بھی جو تھا، علامتی حصہ بھی تھا، وہ بھی زمین بوس ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ شاہ یعنی مولانا حالی نے اس پر جو مرثیہ کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. یعنی اس قدر زوال ہے کہ 1400 برسوں میں مسلسل یہ بلڈنگ گرتی چلی آئی اور یہاں تک گر گئی ہے کہ اب کوئی پستی کا حد سے گزر نہ دیکھے تو ہمیں دیکھ لے کہ ہم کس پستی سے دو چار ہیں. مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت آ پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، وہ پورے طور پر آ کر 1857 کے ایڑے گیڑے میں وہ مکمل ہو گئی، غریب الغربا ہو گیا تھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا